اور آخر میں جا کر یہ ہو کہ پوری قوم ہلاک کر دی جائے اور رسول کو اور چند ساتھیوں کو بچا لیا جائے. نہیں، اب کل نظام اطاعت پر، تمام ادیان پر اللہ کا دین قائم و غالب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. کرے گا اللہ، مشن ہے یہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے قربانی کون دے گا؟ اگلی آیات تو میں نے پڑھی ہے، ان کا حاصل یہی. اہل ایمان، اگر تم عذاب علیم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ ایک ڈیل کرو، سودا کرو. هل ادلکم علی تجارت، یہ فیصلہ آباد تو ویسے بھی وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر کاروباری سے متعلق ہیں، کاروباری ذہنیت ہے. یہاں ایک ڈیل ہے، ایک سودا ہے، بارگین ہے. کاروبار کیا جاتا ہے مستقبل میں ایک بہتر امید پر، رسک بھی آدمی لیتا ہے. کرو اللہ کے ساتھ سودا، اور اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ اگر یہ تم نے کیا تو وہ تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے گا. سودا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، پختہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایمان کہ تمہارا عمل گواہی دے رہا ہو کہ واقعی شخص کا ایمان آخرت پر ہے، یہ دنیا کا پجاری نہیں ہے، اس لیے آخرت کو منزل سمجھا ہے. اس کے شب و روز گواہی دے رہے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اس نے اللہ کا رسول مانا ہے اور آپ کی سنت کی پیروی کرنے والا ہے. وہ والا ایمان چاہیے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، جان بھی لگاؤ، مال بھی کپاؤ اس راستے میں. اور وہ کیوں ہے؟ تاکہ وہ مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ دین، دین حق، وہ اس دنیا کے اندر، رب کی دھرتی ہے، رب کا نظام ہونا چاہیے. یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، یہ رب سے وفاداری کا تقاضا ہے. رسول کا مشن ہے غلبہ دین. چنانچہ یہ وہ دین حق ہے جو قائم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی وہ جماعت حزب اللہ اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں. اور اس نے جو شکل سامنے آئی وہ دور خلافت راشدہ میں تھی کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ جب صحابہ کسی زمین ملک کو فتح کرتے تھے تو وہاں کے لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا تھا. ایک واقعہ بھی ہسٹری میں نہیں ملے گا کہ کسی کو تلوار کی نوک پر کلمہ پڑھایا گیا. پورے علاقے فتح کیے اور اللہ کا دین قائم کر دیا جس میں لوگوں کو عدل و انصاف مل رہا ہے، انہیں امن میسر ہے، انہیں فوری جو ہے انصاف فراہم ہو رہا ہے، ان کو حقوق مل رہے ہیں، انہیں احترام آدمیت جو ہے اس سے پالا پڑ رہا ہے. اور وہ معلوم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے حقوق ہیں جو اللہ کے اس نظام میں ہر انسان کو دیے گئے ہیں، خواہ وہ کسان ہے، مزدور ہے، محنت کش ہے. وہ نظام تھا جس کو دیکھ کر دیکھتے دیکھتے کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے. برکت کس کی تھی؟ اس دین حق کی، وہ نظام عدل اجتماعی کی، اس لیے کہ اس میں واقعی عدل تھا. اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر اس زمین پر وہ نظام ہے، نظام خلافت راشدہ. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مساعی، آپ کی جد و جہد، مکی زندگی، مدنی زندگی، حاصل کیا ہے؟ دین کو قائم و غالب کرنا. اس نظام کو اپنی حیات طیبہ میں آپ نے غالب کیا، اور چونکہ آپ کی بعثت کل روح ارضی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے، لہذا مشن تب مکمل ہوگا جب کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہوگا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جزیرہ نما عرب پر غالب ہوا. یہ ہے وہ پس منظر اس بات کا، وہ پیغام. جیسے کہ کہا گیا کہ تنظیم اسلامی کے بانی محترم والد محترم رحمہ اللہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا. اسی کے حوالے سے آپ سے تعاون کے لیے یہاں پر آپ کو جمع کیا گیا ہے. وہی پیغام ہے جو پیغام پہنچاتے رہے، اسی کا حاصل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. پاکستان خاص طور پر اس لیے قائم ہوا تھا کہ یہاں پر وہ دین حق دوبارہ غالب ہو، اسلام کا نظام عدل اجتماعی خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ ہو، کہ اگر ایسا ہو گیا تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی اس نظام کو دیکھ کر. اور یہ بات محض خیالی اور وہمی نہیں ہے، میرے سامنے اس کی ایک گواہی موجود ہے. اس دور میں
طالبان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا ہماری برابر کی سرزمین میں، اور اس آیت جس کا ذکر ہوا تھا کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جیسے انہیں اقتدار عطا ہوا انہوں نے شریعت کو نافذ کر دیا۔ جو 65 سالوں میں آج یہاں شریعت نافذ نہیں ہے، بہت سے حوالوں سے پیش رفت ہوئی ہے، بڑی خوشائند باتیں بھی ہوئی ہیں، شریعت کا نفاذ کہاں ہے؟ کوئی ایک سزا بھی آج نافذ ہو سکی ہے؟ کوئی چوری کی سزا، کوئی زنا کی سزا، کوئی حد بتائیے کیوں نہیں ہے؟ اس کے بے شمار اسباب ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جوڈیشیل پروسیجرل لاز سارے کے سارے وہی ہیں جو انگریز کے ہیں، اس میں آپ کو عدل مل ہی نہیں سکتا۔ وہ انگریز نے وہ قائم کیا تھا نظام تاکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں رہے، وہ حاکم تھا، ہم محکوم تھے، غلام تھے۔ ہم نے وہ سارے لاز جو ہیں وہ ابھی تک وہی مسلط کیے ہوئے اپنے اوپر، اور آگے جو ہے آ کے ترمیم کر دیتے ہیں کہ اب ہم نے تحفظ، ہم نے جو ہے وہ حدود آرڈیننس نافذ کر دیا، بے معنی۔ آج تک کوئی ایک بھی حد جو ہے وہ قائم نہیں ہوئی، جبکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں، جس پستی تک ہم پہنچ چکے ہیں، باکیف افغانستان میں طالبان نے وہ شریعت قائم کر دی، اور قائم کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اگرچہ وہ ملک افلاس کا شکار تھا، وہاں فقر ہی فقر تھا، وہاں محرومی تھی، ہر طرف سے سینکشن لگی ہوئی ہیں، کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ 20 سال کی جو جنگ رہی پہلے رشیا کے خلاف، پھر مجاہدین کی آپس کی خانہ جنگی، وہ سرزمین پہلے سے تورا بورا بنی ہوئی ہے، سٹون ایج کو پہنچی ہوئی، لیکن طالبان کو اقتدار ملا، شریعت نافذ کر دی۔ شریعت نافذ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ معجزات ظاہر ہوئے ہیں، کامل امن و امان قائم ہوئے، عدل و انصاف، فوری امن، فوری عدل، فوری انصاف۔ بہت سے واقعات ہیں، پاکستان میں کسی شخص کی جو ہے وہ گاڑی چوری ہو گئی، وہ بڑا صاحب حیثیت تھا، پتہ لگا کہ وہ قبائلی علاقے میں چلی گئی ہے اور افغانستان کے تک پہنچی ہوئی ہے، سر توڑ کوشش کر لی یہاں پر اپنی سی، لیکن قبائلیوں کے ساتھ معاملہ نہیں طے ہو سکا، کچھ نہیں ہو سکا۔ بالآخر کہا گیا اچھا جا کے طالبان سے بات کرو۔ طالبان سے بات کی، انہوں نے چند دن کے اندر مجرم پکڑ کے اور گاڑی حوالے کر دی۔ یہ وہ شخص ہے جو یہاں پر بہت اہم سرکاری عہدے پر تھا، اور اس کے بڑے روابط تھے، لیکن کچھ پیش نہیں چل رہی تھی۔ بات کیا ایسے تو واقعات ہیں، فوری انصاف۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جرائم ختم ہو گئے۔ حالانکہ علماء بیٹھے ہیں، معلوم ہے آپ کو کہ جہاں فقر ہو وہاں جرائم کا گراف بڑھ جاتا ہے، جہاں افلاس ہو وہاں یقینی طور پر کرائم ریٹ آگے بڑھے گا، لیکن وہاں جرائم ختم ہو کر صفر پر آ چکے تھے، جس کی میں مثال کئی جگہ عرض کر چکا ہوں۔ یہ خود مجھے تجربہ ہوا جب میں وہاں گیا، اس دور میں، طالبان کے دور میں۔ جلال آباد کے جیل کے پاس سے گزرے تو ہمارے میزبان نے بتایا یہ جیل ہے، 3 صوبوں کی مشترک جیل ہے۔ میری زبان پر بلا اختیار یہ الفاظ آئے کہ 3 صوبوں کی ایک جیل، اور آج کل کے جو حالات ہیں تو جیل میں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی۔ ان کا جواب سنیے، اور جو میرے میزبان تھے وہ طالبان میں سے نہیں تھے، یہ بھی جان لیجیے۔ جواب سنیے کہ اس جیل میں صرف 3 قیدی ہیں اس وقت۔ ذرا پاکستان کے حالات سے موازنہ کیجئے۔ آپ کہتے ہیں نا وہ اجڑ گنوار جاہل، اور ہم مہذب تعلیم یافتہ کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے۔ آج اس ملک کی ساری انتظامی مشینری کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہی جو کالجوں یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور مہذب کہتے ہیں۔ کیا صورتحال ہے جیلوں کی، کیا صورتحال ہے کچہریوں کی، کیا صورتحال ہے عدل و انصاف کی؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہیں جو معجزات۔ اور جو اصل بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شریعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ واقعی نظام عدل اجتماعی ہو، پوری شریعت کو نافذ کیا گیا ہو بلا استثناء، کوئی ایکسیپشن نہ ہو کہ کچھ حصہ نافذ کریں گے، کچھ ہمارے مفادات ہیں، یہ رائل فیملی ہے، اس کے مفادات کا تحفظ ہوگا، فلاں فلاں چیزیں آؤٹ آف باؤنڈ ہیں، شرعی عدالت بنا دی ہے، اس پر ہاتھ پہ ہتکڑیاں لگا دی ہیں کہ نہیں، دستور پاکستان کو نہیں چھیڑ سکتے، آئلی قوانین کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔